حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چھوا تھا، بار بار چھوا تھا. تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا. میری دل سے پوچھ، بوسا گاہے مصطفیٰ کٹ گئی. ارے جسے نبی چومتے تھے اس پہ تم نے نوکے لیزا. یزیدیوں، تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا، آج بھی ستا رہے ہو. جبکہ حسین کے بعد امام زین العابدین کے لیول کا اہل بیت میں کربلا میں کوئی دوسرا نہ تھا. توجہ چاہوں گا. جس امامت پر زین العابدین فائز تھے وہ امامت نہ علی اکبر کے پاس تھی، نہ وہ قاسم کے پاس تھی، نہ عباس علم بردار شاہکار وفا کے پاس تھی جو امام زین العابدین کے پاس. تو حسین کو مارنا امامت کی وجہ سے اگر ضروری تھا تو امام زین العابدین کو اس کے بعد شہید کرنا اور بھی ضروری تھا. لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے. پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ حر کی جگہ خود بڑھ جاتے اور امام حسین شہید ہو جاتے. تو جیسے امام حسین کی شہادت کے بعد وقت کا امام شہید نہیں ہوا، یہ بچے بھی شہید نہیں ہوتے. نہ امام حسن کا بیٹا شہید ہوتا، نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا. پھر امام حسین نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ بالکل آخر میں کیوں اپنی گردن دی؟ اس کا جواب تم نے تو اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں. جیسا سوچتے ہو ویسا ان کو بھی سمجھتے ہو. ارے پاک کی اولاد ہے، پاک ہے، پلیت کی سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ غور فرمائیں کہ جن مکے والوں نے پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، شاب ابی طالب میں 2.5 سال تک محاصرے میں رکھا، آب و دانا بند، 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. لیکن 8 سال کے بعد جب مدینے سے مکہ نبی کریم لوٹے ہیں، مکے کی پوری رجم بدل گئی. سارے ظالم، سارے اتیاچاری سامنے کھڑے ہیں، مگر نبی سب پر رحمت کی نظر ڈال رہے ہیں. وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا. ظالموں کو معاف کرنے والی نظر، مزاج، اسی رحمت للعالمین کا یہ نواسا ہے. جس کا رسول رؤوف الرحیم ہے، نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے. ان کا نواسا کب چاہے گا؟ دشمن صحیح، مگر یہ جہنم کی تعداد بڑھی تو میرا کیا فائدہ؟ موقع دو سدھرنے کا، موقع دو سنبھلنے کا، اپارچونٹی دو گائیڈنس پانے کا. مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بچت ہے، فلاح ہے. بدل دو اپنے ارادے کو، بدل دو اپنے خیالات کو. اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھاؤ. خطبہ دیا، سمجھایا، موقع دیا، لیکن محسوس ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ضدی، یہ کلاب الدنیا بھی ہے، کلاب النار بھی. یہ دنیا کے کتے
بھی رحمت للعالمین کا نواسا، رحمت عالم کا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں حر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں وہب دے رہا ہوں، لو میں آمان دے رہا ہوں، لو میں اپنے انصار دے رہا ہوں۔ اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو علی اکبر کی جوانی لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اصغر کا خون لے لو، لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا۔ میں رحمت عالم کا نواسا ہوں، رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں، مجھے مارنے میں اجلت مت کرنا۔ اگر تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے رک جاؤ، تائب ہو جاؤ، تو میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، بیٹا ہوں، میں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں، کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، قاتل حر قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے۔ قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، میرا قتل قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی مغفرت نہیں۔ لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر، ابصار پر، بصارت پر پہرا بٹھا دیا، مہر لگا دیا، اور حجت تمام ہو گئی، جتنی مہلتیں دینی تھی دی جا چکی، جتنی مواقع فراہم کرنے تھے ہو چکے، جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے، لیکن ان مردہ دلوں میں ٹس سے مس جب کوئی نہیں ہوا تب بالآخر فیصلہ وہی ہوا، اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں، اے پدر بزرگوار خیبر شکن جس نیت سے آپ نے پرورش کی ہے اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں، اے مادر مہربان خاتون جنت جو سمجھ کر آپ نے دودھ پلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خیمے میں گئے، اپنے والد کا اپنے نانا کا کپڑا لیا، سر پہ امامہ باندھا، اور زیب تن ہو کر دلدل پر بیٹھ کر خاندان کو آخری سلام کر کے میدان کارزار میں حسین اتر پڑے، ایر لگائی۔ گھوڑے کو ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر ہے، امام کو ناز ہے کہ گھوڑا بھی میرا وفادار ہے۔ چل پڑے، امام نے یزیدی لشکر پر جب حملہ کیا، وار کیا، یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ حیدری کچھار کا شیر نر جب بفر کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوا تو کشتوں کے پشتے لگا دیا، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، تلوار چمکی، ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ حسین کے تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کی دھار میں آ گئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی اپنے نجات کا رخ دیکھ رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے، یزیدی تباہ ہو رہے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کعبے کا رخ قبلہ، کعبے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہو، ایک جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہے، ایک جمع ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہے، محبتوں کا قبلہ، محبتوں کا قبلہ، عقیدتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو
سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو. ایسا لگتا